السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو اس عجیب و غریب قوم کے بارے میں ہے جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس میں انسان بیمار ہو جاتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے سو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو حنوط کر کے ممی فائڈ کر کے اپنے گھروں میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ اس قوم کا نام ٹانا ٹروجا قوم ہے اور یہ قوم سلواسی آئی لینڈ انڈونیشیا میں رہتی ہے۔ ان کی آبادی 11 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور وہاں کے مقامی باشندوں پر مشتمل ہے۔ وہاں کے مقامی باشندے اور حتیٰ کہ عیسائی بھی، وہ لوگ بھی جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی، وہ بھی اس رسم و رواج کا حصہ ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مردے مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لہٰذا یہ ان مردوں کو انہیں کے پسندیدہ لباس میں حنوط کر کے اپنے گھروں میں ان کے تابوت میں لٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات نہایت حیران کن ہوگی کہ یہ مردے ان کے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی ان مردوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں جیسا کہ وہ زندہ انسانوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کو ان مردوں سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح برتاؤ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخص مر چکا ہے، لیکن اگر یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوتے تو شاید یہ اپنے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاتے۔ یہ نہ صرف مردوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ ان مردوں کو کھانا کھلاتے بھی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک موت کا تصور ہے ہی نہیں ہے اور موت جیسی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ آپ کے لیے یہ بات بھی بہت حیران کن ہوگی کہ یہ جب اپنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کا مقصد زمین میں دفن کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص ان لوگوں نے مقبرے بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ اپنی حنوط شدہ لاشوں کو وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ مقبروں میں دفنا دیتے ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ عرصے بعد یہ ان لوگوں کو مقبروں سے، ان لاشوں کو مقبروں سے دوبارہ نکالتے ہیں، ان کی صفائی اور ستھرائی کرتے ہیں اور دوبارہ سے ایک رسم و رواج کا آغاز کر دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ان کو دفناتے وقت یعنی مقبروں میں رکھتے وقت کیا تھا۔ ایک بات جو میں شروع میں کہنا بھول گیا کہ اس میں کچھ ایسے امیجز، کچھ ایسے ویڈیو کلپس ہیں جو کہ عام انسانوں کو ناگوار گزر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس حقیقت کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اس عجیب و غریب قوم کو اور اس کے رسم و رواج کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ان لوگوں کے مردے بعض اوقات ہفتوں، بعض اوقات مہینوں اور بعض اوقات سالوں تک ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ یہ اپنے مردوں کو ہر طرح کے تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کو ان کا پسندیدہ لباس پہناتے ہیں، ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء ان کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن جب ان کے دفنانے کی باری آتی ہے تو پھر ایک ایسے کام کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ ٹروجا قوم کو سالوں سال تک قرضے کے بوجھ تلے دفنا دیتا ہے، کیونکہ اخراجات یہ لوگ جو اپنے تدفین کے وقت کرتے ہیں وہ بعض اوقات $5,000 سے لے کر $5 لاکھ تک بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ یہ لوگ بھینس کو تدفین کے موقع پر قربان کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی اپنی عبادات بھی کرتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تدفین کا جو وقت ہوتا ہے وہ اگست سے لے کر سپٹمبر کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا تہوار منایا جاتا ہے جس میں 15 سے 20 یا 25 سے 30 کے قریب لاشوں کو مقبروں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ خرچے والی ایک رسم ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ بھینسوں کو
ذبح کیا جاتا ہے، اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ بھینسوں کے سینگوں کو یہ لوگ اس مقبرے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان سینگوں کی تعداد 500 سے 1000 کے قریب ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اخراجات ان لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ دفین کے وقت ہونے والے رسم و رواج بعض اوقات ہفتوں سے لے کر مہینوں تک جاری رہتی ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو ان کے مقبروں سے نکالتے ہیں، ان کی دوبارہ سے صفائی و ستھرائی کرتے ہیں، ان لوگوں کو صاف کرتے ہیں، اگر کسی قسم کے جراثیم کش ادویات لگانے کی ضرورت ہو تو وہ لگاتے ہیں، دوبارہ سے ان مردوں کو ان کے تابوتوں سے باہر نکالتے ہیں، ان کا پسندیدہ لباس پہناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ تصاویر کھینچتے ہیں اور اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ وہ زندہ انسان ہیں۔ آج 21ویں صدی کا دور ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی ایسی قومیں آباد ہیں جو کہ اپنے رسم و رواج پر عمل پیرا ہیں۔ آپ یہ سن کر بہت حیران ہو گئے کہ یہ افریقہ یا ایمیزون کے جنگلات میں نہیں بلکہ انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔